اب ہمارے عالم اسلام کے نام اور عظیم شناخت حاج اسد رضا علی صاحب بمقدم قدسیہ انشاءاللہ اپنی پیاری پیاری آواز میں انشاءاللہ میرے آقا کریم کے ساتھ سماعی کی خدمت کیجیے. نعرہ ان کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اپنے حاضر پیش کروں گا. اللہ کریم ہم سب کا آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خوبصورت محفل آج جو مختلف نسبتوں کے ساتھ سجائی گئی ہے، ان میں سے ایک نسبت ماشاءاللہ آپ کے محلے شادرہ کے یہ جو رانا ٹاؤن داتا نگر میں مسجد آپ کی الحمدللہ زیر تعمیر ہے. اور اس وقت ہم مسجد کی بالکل سامنے ایک اور پلاٹ کے اندر بیٹھے ہیں جو اس کی جگہ میں جہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ اس کے لیے بھی سجائی ہے. اللہ کریم آپ سب کو خوب سے خوب برکت عطا فرمائیں، جس کو ہمارے عابد بھائی اور ان کی پوری ٹیم مسجد کا کام دوبارہ کروا رہی ہے اور مسجد زیر تعمیر ہے الحمدللہ. اللہ کریم جلد اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے میں آسانی پیدا فرمائے اور سب کو اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. تو مل کے آئیے حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کر لیجیے. بڑی خوبصورت حاضری ہمارے آصف پیش فرما رہے تھے. مختصر سی حاضری ہے تو صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قریب قریب آ جائیں تھوڑے سے ایسا بالکل پوری توجہ حضور کی ذکر کی محفل میں ہو. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ کے اوپر یہ نظام کیا ہے اور گرمی ہے لیکن آپ کے سروں پر اس وقت چھاؤں ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کریم یہ سارا انتظام کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. مل کے آئیے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بآواز بلند پیش کر لیجیے. کوئی بھی لب خاموش نہ پڑیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے. چاہتے ہو اتنے مرنا ہے چاہتی نے مرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گوڑے چھڑ دے دو گوڑے چھڑ دے. جمان تن کے بیٹھو تھوڑی دیر کی حاضری ہے.
اور چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے دعا مانگ کے کہنا ہے. کی کہنا ہے؟ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. منشا بھائی بڑی خوبصورت فرمائش پیش کرتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں
کو شفیع جو میرا غوث ہے عمر ناد نبی تیرا جو میرا غوث ہے عمر ناد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت کلام ہے، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں، آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں اور گلی میں آنا جانا لگا رہے گا، گلی میں آنا جانا لگا رہے گا، آپ کی توجہ رکھیں، جو گلی سے گزرے اس کا بھی دل کرے آپ کو دیکھ کر یہاں بیٹھنے کا. ایسا جو جا رہا ہو تو آپ کو دیکھ لگے کہ تھوڑا بھی دل کرتا ویسے ہی چلی ذرا گلی چ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا ایسے آواز اور ایسے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں، توجہ اپنی حضور کی ذکر کی طرف رکھ کر. بڑا خوبصورت کلام ابھی میں نے فرمایا ہے. میرے گلا اگر درست نہیں ہے، زور اس میں بڑا لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. آصف بن میرے ساتھ دیں گے، مل کے پڑھ لیجیے. کہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز انداز ہمارے شامل کرنی ہے. بابا خادم حسین نسوی علیہ الرحمہ کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بابا خادم حسین نسوی اتنے شیل کھائے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنا کچھ ہوا، اور بابا جی پھر بھی مسکرا کر ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے. کہنا سبحان اللہ. بابا جی یہ انداز، اتنے خوبصورت انداز کے ویل چیئر پہ بیٹھے، چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور میں جتنا مرضی مار لو اسی نہیں اٹھنا، اسی حضور کی خدمت وہ دستے بیٹھے اسی نہیں ہلنا. بابا جی کی وجہ ہے تھوڑے انداز اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا اگر چھوڑی اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، چھوڑی اگر ٹکڑے تمہارے نوٹ ملے نے سانو بڑی بڑی سیٹاں میرے پر کتھوں مدی علی سرکار ملتی نہ اگر بیت حضورا کے در سے تم اس ٹھار سے بس دو گے
بھی رکشے کا چوک کہنے سو ایسی انہوں ختم نبوت چوک ہے اس چوک کا نام کیا ہے؟ سارے مل کے بولو کیا نام ہے؟ آپ اٹھا کے گج بج کے آپ بڑی آواز نہیں کرتی صحیح ہے بالکل ایک آواز برابر ہو کے میرا چوک ہے ہاں یہ کیوں ہے کیونکہ بیگ حضور کے در سے ملی ہے بیگ رکشے دے نام دے چوک بنا کے کی لگ گیا تھا کوئی نہیں لگا لیکن ختم نبوت چوک نہ رکھے انشاءاللہ کی برکت ملے گی اور نیت کر انشاءاللہ مسجد بنتی کی دے میں اپنا ایسا ضرور ملا گا انشاءاللہ کس کس نے ملایا ابھی تک بھائی یہ ادھر نہیں ایسے نہیں ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ڈالر کی ضرورت نہیں ہوتی دل کی ضرورت ہوتی ہے کس کی ضرورت ہوتی ہے فرمایا جو میری راہ میں اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کرے اس کو اجر اتنا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ایک بندہ ایک کھجور لے کے آ رہا ہے لیکن سچے دل سے لے کر آ رہا ہے 1 روپیہ لے کر آ رہا ہے لیکن سچے دل سے لے کر مالک میرے پاس ہے ہی 1 روپیہ اور ایک بندہ اس کے پاس کروڑوں ہیں اور وہ اس میں سے لاکھوں لے کر آ رہا ہے لیکن دل تھوڑا سا تنگ ہے وہ یار لاکھ روپیہ نکل گیا تو 1 روپے والا اس لاکھ روپے والے سے زیادہ بڑا لے کر آیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ 1 روپیہ دے دیں لیکن یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اپنا حصہ نہیں بات نہیں اپنا حصہ ملاؤں گا کہ اپنا حصہ میں اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا بھلے 1 روپیہ ہو بھلے 2 روپے ہو بھلے 10 ہو بھلے 100 روپے ہو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جب تک یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے میں مسجد جب تک پوری تعمیر نہیں ہو جاتی جب مجھے تنخواہ ملے گی جب مجھے کئی جگہ سے پیسے ملیں گے میں ان رقم میں سے ان پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس مسجد میں آ کر دیا کروں گا ہم چلے جائیں گے یہ مسجد آباد رہے گی اور یہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور قبر میں ہمیں راحت مل رہی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک قبر سے گزرے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں میں سے ہوئے دیکھا کہ قبر میں اس شخص کو عذاب ہو رہا آپ کچھ عرصے بعد دوبارہ گزرے اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی آپ نے رب کی بارگاہ میں اس کی مالک میں پہلے یہاں سے گزرا تھا تو اس بندے پر عذاب تھا اور ابھی یہ بندہ جنت کی نعمتوں میں ہے کیا معاملہ رب نے فرمایا یہ بندہ گناہگار تھا یہ کیا تھا کوئی نیکی نہیں تھی جس کے سبب اس پر قبر میں عذاب ہو رہا لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی آج اس کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں داخل کروایا اور آج اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں زمین میں اس بچے کے والد پر عذاب کروں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے میں نے اس کے والد سے قبر میں عذاب کو اٹھا دیا یہ کس کو ملا ہے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی باپ نے کچھ نہیں کیا تھا اور جو باپ اتنا کچھ کر کے چلا جائے مسجد فرمایا جو دنیا میں پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی حکومت کر رہا ہوں مسجد تعمیر کر لے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں عالی شان مقام تیار کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں محلے میں آپ سارے سے محلے میں آپ دیکھ رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی گھر بن رہا ہے روز کوئی نہ کوئی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں میرا اچھا گھر بن جائے یہ بھی آج اس پلاٹ کے اندر بیٹھے یہ بھی کسی خاتون کا ہے اور انہوں نے بھی اپنی کسی سسٹم کے لیے رکھا ہوا تمنا ہے کہ میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے والدین کے لیے گھر بنا لوں دنیا میں تو یہ دنیا میں گھر بنا لیں پتہ نہیں وہ اس میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے وہ اس میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے لیکن اگر جنت میں جس کا گھر بن گیا تو وہ تو ضرور رہے گا وہ تو آپ نیت کر لیں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے بادشاہ تھا یا پیسوں والا اس نے نیت کی کہ میں مسجد بناؤں گا اور اس نے اعلان کر دیا اس کا شوق تھا اس نے کہا کہ میں اپنی رقم سے مسجد بناؤں گا اس نے اعلان کر دیا تمام مزدوروں کے اندر کہ کسی سے بھی آپ نے پیسے نہیں لینے کسی سے بھی کوئی خدمت نہیں لینی میں خود بناؤں گا جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میں اپنے والدین کے لیے پوری مسجد بناؤں گا تو اس نے بھی نیت کی مسجد بڑی عالی شان بنی
بڑی خوبصورت مسجد بنی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس کی سچی نیت تھی، دکھاوا نہیں تھا۔ جب مسجد بن گئی وہ بندہ سویا ایک رات، خواب میں دیکھا کہ جنت میں جا رہا ہے، اور جنت میں ایک محل ہے اور اس محل کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا، اور ساتھ اس نے دیکھا کہ ایک اور محل ہے جس میں ایک اور بندے کا نام لکھا ہوا، اس نے کہا کہ اس نے کو کہا گیا کہ اس نے بھی اس مسجد کی تعمیرات میں۔ وہ شخص اٹھا، اس نے سارے مزدوروں کو اکٹھا کیا، میں نے تو کہا کہ کسی کو شامل نہیں کرنا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ پہلے اس نے غصے سے کہا، لوگوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس نے اس میں حصہ ملایا ہے، اور میں نے دیکھا ہے جنت میں اس شخص کا محل۔ تو مزدور کہنے لگے حصہ نہیں ملایا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہم کام کر رہے تھے تو کام کرتے ہوئے کوئی چیز، اینٹ وغیرہ کوئی چیز نیچے گر گئی، ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس شخص نے وہ اینٹ یا وہ چیز اٹھا کر ہمیں دی، تو اس نے کہا اتنے اجر کر اس کا جنت میں محل بنے گا، اس نے کہا دوبارہ اس کو شہید کرو اور اعلان کر دو کہ ہر شخص آئے اور اس مسجد میں اپنا حصہ ملا۔ کس کا؟ یعنی مزدور کام کر رہے ہیں اور اس شخص نے نیچے سے اٹھا کے دے دی، یار یہ لے لو، اس نے اپنے جیب سے کوئی نکال کے تو آپ اچھی نیت کے ساتھ آئیں گے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، میں ادھر آ کے کام کر لوں گا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں پر مزدور کام کر رہے تھے، عابد بھائی کی پوری ٹیم میں سے جو لگے ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا ان میں سے جو لڑکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو عام روٹین میں مزدوری لیتے ہیں مسجد کے کام کے لیے اس مزدوری سے کم مزدوری لے گے، اونچی آواز کہیں آپ کو ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بیان میں سنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو نیت کریں کہ آج کی ہماری نعتخوانی یہ ہے کہ ہم نے یہ مسجد تعمیر کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ اس سوچ میں نہ رہیے گا کہ مسجد پتہ نہیں کیسے بنے گی، یہاں میں تو کوئی امیر کبیر ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میں اپنا گھر خود تعمیر کرتا ہوں پیسے اکٹھے کر کے، میں کر سکتا ہوں، تو اللہ اپنا گھر تعمیر نہیں کروا سکتا ہے۔ بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے آج کے دن سے لے کر، یہ ملبہ جتنا رکھا ہوا ہے کہ جد سے جد یہ ملبہ اٹھ جائے۔ میں تو سوچا تھا کہ ختم ہو گیا ہوگا اور کام شروع ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے آج دیکھا کہ ابھی ملبہ رکھا ہوا ہے، تو یہ آپ نیت کر لیں کہ میں اس میں شامل ہوں گا مزدوری لینے کے لیے۔ مزدوری لیں گے نا؟ مزدوری لیں گے، جنت میں مزدوری ملے گی۔ ایک مزدوری ہے کہ پیسے نوٹ جو ہمیں دنیا میں ملیں گے، اور ایک مزدوری ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی، جو ہمیں میں نے بھی نیت کی اپنا حصہ ملانے کی، الحمدللہ۔ اور یہ جو بھی نظرانہ بھی ہوا یہ بھی ہم انشاءاللہ مسجد میں شامل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے گاؤں میں بھی مسجد بنی اور الحمدللہ اس کی بھی کام جاری ہے، اور اب ہم یہاں پہ لاہور میں بھی عابد بھائی کا جو علاقہ ہے وہی میرا بھی علاقہ ہے، یہاں پہ مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ، بڑی عالی شان مسجد کریں گے، ہر شخص میں حصہ ملائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ایک کام کریں، آپ عابد بھائی کو اپنا اپنا نام لکھوا دیں اور اپنی اپنی کارکردگی دے دیتے، آج میں نے نیت کی ہے اور عابد بھائی آپ میرا نام لکھ لیں، انشاءاللہ میں اپنا بھی حصہ ملاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں سے اور جہاں کام کر رہا ہوں وہاں سے بھی حصہ لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اکبر کے والد صاحب اور ان کی زوجہ کے لیے دعا فرمائے، وہ بیمار اللہ کو شفا عطا فرمائے، اور انہوں نے بیٹھ بیٹھ نیت کر لی 3000 کی، کوئی اور ہے نیت کریں، بھلے آپ اس نیت کے ساتھ کریں، میرے پاس 100 روپے 10 روپے، جی جی جو 1 روپیہ بھی ڈالنا چاہے بھی ہاتھوں ہاتھ ہی اپنا مسجد کے کام میں جولی لگ جائے گا، ایسے اٹھ کر اپنے مطلب دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے گھر میں دے دے، انشاءاللہ زوجل اس کا اجر اللہ پاک دے گا۔ کیا بات، یہ 5000 دے کے تھک نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے دیتے رہنا انشاءاللہ۔ واہ، یہ دیکھ لیں، جب میں شعر سنا رہا ہوں یہ ایسی سمجھ کو مجھے نظرانہ آ رہا ہے، اور یہ نظرانہ سارا مسجد میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے،
ساڑھے بھی دوست سنگی یار رشتہ دار ہیں، ہم ان کے لیے کیا نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے یاروں کے لیے کیا نہیں کرتے. اور رب کا بھی محبوب ہے، رب نے اپنے محبوب کے لیے کیا نہیں کیا. فرمایا محبوب تو نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا، محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے بھی اپنے گھر والوں سے الگ سے حصہ لینا ہے اور نیت کرنی ہے کہ مجھے مسجد کے لیے پیسے دے، میں خود آپ سے لے کر خود جمع کراؤں گا. تو جتنی بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں اور جو بیٹھی ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں سے لے کر جو خرچہ ہم اپنے لیے لیتی ہیں اس دفعہ انشاءاللہ مسجد کے لیے لیں گے. اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ عابد پلیئر کتنا خرچہ آتا ہے؟ جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا اچھا بنے گا، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے پہلے مسجد تھی ہماری، میں نے دیکھی تھی مسجد پہلے بھی اور آپ کے گھر بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے گھر اپنے بڑے خوبصورت سجائے تھے، لیکن مسجد کی حالت کیا تھی. اور اس دفعہ ہم کوشش کریں کہ مسجد ایسی ہو کہ جو میرے گھر سے اچھی ہو. مسجد کیسی ہو؟ ہاں، کہ جس کا دل نہ کرے کہیں بھی وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم 70 لاکھ کا خرچہ عابد بھائی نے بتایا یہ پہلی منزل کے لیے، لیکن ہم دوسری بھی بنائیں گے اور تیسری بھی بنائیں گے. تو دوسری اور تیسری جب بنے گی جب ہم پہلی بھی آئیں گے. ٹھیک ہے؟ بنائیں گے انشاءاللہ. چلو کوئی بھی آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی بہنوں کو بھی نیت کروا لی ہے اور مجھے انشاءاللہ عابد بھائی کے گھر والوں کے ذریعے انشاءاللہ خوشخبری ملے گی. اسلامی بہنوں نے نیت کی کہ ہم اپنا حصہ ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ بلکہ ابھی اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ آیا نہیں. تو جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں میں نے عرض کروں گا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو آپ اپنا حصہ نیچے بھیجیں گا جلدی سے. کی
کروں جانا کیا چیز ہماری ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے دل یاد نہیں بڑھایا ہے تاریخ نہیں زبان اکھیاں بڑھایا سونے سے دیدار واسطے 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 کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئی ترستے رہتے کئی ترستے رہتے دیدار واسطے رب میں بلا سجایا نے سرکار سبحان اللہ ایک نہیں پہ جائے مجھ سے نہیں پہ جائے سبحان اللہ سب نے اپنا اسم نام مجھے ایسا لگتا ہے سب نے میں اپنی جیب سے نکالوں میں جیب اتنے ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ جو میں چاہوں جو یہاں بیٹھے وہ اپنا حصہ دے جو بیٹھا ہے یہاں پہ اپنا حصہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں آپ کے پاس 1 روپیہ ہے آپ کے پاس 5 روپے ہیں اس وقت آج کی محفل میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس نہیں تھا اور میں نہیں دے سکا ٹھیک ہے تو آخری کلام پڑھو اس کے بعد سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اعلان میرا ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں کام کر رہے ہیں سب کے لیے شامل ہونا سارے اسلامی بہنوں کی طرف یہ دیکھیں اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی آ گئے اللہ سب کو برکت عطا فرمائے کہتے ہیں سبحان اللہ رقم اکٹھے کرنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے اسی اپنے مسجد پوری دن پوری رات لگے رہے ہیں نوکری تلاش کرنے تو احترام دا کار ہے سبحان اللہ ہم اپنے لیے کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں تو رب کے لیے نہیں مانگ سکتے آپ نے دیکھا بھکاری گلیوں میں جھوٹتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنے بچے کو زخمی کر کے لے آتے ہیں اور پٹی پکڑ آ جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں شرم نہیں آتی لیکن پھر بھی کنجوس سے کنجوس انسان ہو لیکن اس بھکاری کی حالت ایسی ہوتی ہے اس کا ماننے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کنجوس بندہ بھی ہو وہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جائے کچھ نہ کچھ دے دے گا جان چھڑکاؤ یار وہ دنیا کی بھیک مانگتے ہوئے نہیں شرماتا تو ہم مسجد کے لیے مانگتے ہوئے کیوں شرمائیں بابا جب نے سبحان اللہ اتنی تھوڑی باز بار چڑھنی چاہیے ٹھیک ہے بابا جی ساڑھے سامنے دینے مسجد میں بابا جی نے مشورہ دیں کہ بابا جی تسی ایک بندہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے کہ جڑا تواڈے وچ صدقہ جاری ہو گیا ایک بچہ تسی دیکھ کے دسنا ہے جڑا بچہ تواڈے نال اذان دے گا ٹھیک ہے
ایک بچہ ہونا چاہیے اس محلے میں خوبصورت اذان والا. بابا جی کے لیے کہتے سبحان اللہ. اتنی عرصے سے بابا جی نے اذان دی ہے, اتنی اذانیں دی ہیں بابا جی نے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور اب بابا کون سی سیاست میں بابا جی نے اتنا دیڑی ہے ایک دن دیو سے 6 دن کی رائے ہوئے. کہتے سبحان اللہ. بابا جی تھوڑے سے صدقہ جاری بڑے واہ واہ کہتے سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو بابا جی اسی وقت شامل کرو مل کے کہتے سبحان اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا اور وہاں میسج لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم بھی دینا چاہتے ہیں. جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی دل کر رہا ہے ہم بھی حصہ ملائیں. اور وہاں وہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں ہم کس سے رابطہ کریں. تو یہاں پہ نمبر ہاں ایک کو مسجد دکھائیں لائیو جو دیکھ رہے ہیں. اور عابد بھائی کا نمبر ہوگا, عابد بھائی سے رابطہ کریں گے. دیکھیں کہتے سبحان اللہ. کہاں سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی حصہ شامل کریں. تو ہو سکتا ہے آج جتنے محفل میں بیٹھے ہیں آج ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے. آج ہم سب کی حاضری اللہ اس عزت کے ہماری بیوی صاحب مغفرت فرمائے اور ہمارا جنت میں عالی شان گھر بنائے. اور ہم ایسا کرو کہ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں, حضور کے قریب ہو کر, حضور کے دیکھنا چاہتے ہیں حضور کتنے حسین حضور ہیں. کہ کنوں کواں میں تیرے جیا آصف بھی اپنا حصہ شامل کریں گے. آصف بھی نیت کریں, آپ ذرا سب کو بتائیں تاکہ میں جس طرح مزید پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. کچھ نہ کچھ آپ ابھی کچھ نہ کچھ دے دیں, کچھ نہ کچھ دے دیں, بھلے 10 روپے دے دیں. نعرہ تکبیر. آصف بھی فرمائیں گاڑی میں رکھا ہے, چابی دے دیں. گاڑی کی چابی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی محروم نہ رہے. دیکھیں اس وقت جو بندہ دے گا نا, میرا حسن ظن ہے کہ اس وقت جو بندہ دے گا نا اس کی قبولیت کا عالم اپنا ہوگا. جو بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے نا, یہ بارش کا پہلا قطرہ ساڑھے. اچھا میں ایک اچھے نے مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اعلان کروں. یہاں بیٹھا ہوں تو اچانک میرے ذہن میں بات آ کہ میں کہا آج اسی کو شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی آصف بھی اپنا حصہ شامل کریں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. آئیے ابھی تھوڑے دیں گے, ابھی یہ زیادہ دیں گے. ابھی پسند آ رہے ہیں انشاءاللہ. میں کنوں کواں تیرے جیا Oh
بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، وہ بچہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جیسا بھی ہو، اپنے ماں باپ کو تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھے ایسے کئی بچے جو معذور ہوتے ہیں، جن کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کے کان نہیں ہوتے، کسی کی ناک نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور کو اچھا لگے نہ لگے لیکن اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اچھا ضرور لگتا ہے۔ ہر بچہ جب چھوٹا آتا ہے، جب حضور چھوٹے تھے تو کتنے پیارے تھے کہ گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھے من مٹھار نو آگے حلیم ساریا تیرے جیا تیرے جیا چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی بد جنگ ملاٹ نلانے کار زلفت اکھ مسلانی مخمور عقیق بد بھنی اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آقا کے رب دی میں شانا کا جس شان تو شان سب بڑھیا میں کنوں گواہ تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں گواہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں ہمارے حاضر قبول فرمائے، اور جتنے بھی لائیو دیکھنے والے آپ سب نے مسجد بھی دیکھی اور آپ نے میسج کر کے بتانا بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا حصہ ملائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ کو شامل کریں گے۔ 1 مہینہ پہلے یہ مسجد کا کام شروع ہوا تھا اور آپ کو آپ کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ پہلے کہتے سبحان اللہ۔ 1 مہینہ پہلے کام شروع ہوا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اب آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے؟ 20 لاکھ اکٹھے ہو بھی گئے۔ 20 لاکھ 1 مہینے میں اکٹھے بھی ہو گئے۔ یہ ابھی ہم نے شامل نہیں کیے، اب جب ہم شامل کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اتنی زور سے آپ نے انشاءاللہ بولا ہے کہ پوری گلی میں آپ کے پاس گونج جائے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اپنا حصہ اکٹھا کر کے لانا ہے۔ انشاءاللہ بالکل اور اپنی زبان سے میں نے اپنا حصہ مسجد کے لیے اکٹھا کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ لائیو دیکھنے والوں کو میں نمبر بتا دیتا ہوں، ہمارے عامر بھائی کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0310 41269663 یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، اور یہ آپ کمنٹس میں لکھ دیں، آپ افتار کرنا پن کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے حاضر قبول فرمائے، جو کچھ پڑھا جو کچھ نہ سو کی بارگاہ میں شفاعت قبولیت بخشے، اور جلد از جلد اللہ کرے کہ یہاں پر ہماری خوبصورت سی مسجد تعمیر ہو جائے، اور اس میں انشاءاللہ مسجد تعمیر کر کے پھر ہم سو نہیں جائیں گے، مسجد میں آئیں گے اللہ کرے ہم سب کو مسجد میں جانے کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بندیوں کے امام، میرا بندیوں کے امام، میرا بندیوں کے امام، میرا بندیوں کے امام، دے دو پنجر کے نام، محفل ہے سجائی، ہاں ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو
लजपाल कर दो, लजपाल कर दो, लजपाल कर दो, भक्तों की झोली भर दो, बरसा सबका संजतनी है से मेरा फैदो का सा सबका ये मैंने दिए, किसने दिया? ये मैंने दिए क्योंकि मैंने आपको दावत दी। यानी ये काम ऐसा है कि जो बंदा दावत दे तो वो भी उस सवाब में ऐसा शामिल होता है जैसे उसने दिया। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी को जाके कहेंगे ना मस्जिद के लिए पैसे दो, वो तो देगा, उसको तो सवाब मिलेगा, उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये कितने पैसे इकट्ठे हो गए? जो 1 रुपया दे उसके लिए कितना सवाब होगा, और जो इतने 1000 रुपए देगा, तो ये जितना जितना आप लोगों ने दिया ना वो सब में मैं शामिल हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सब में मैं बराबर का शरीक हूँ। ये सौदा ऐसा है कि इस शान के सौदे में खसारे, हम रोज सौदा करते, रोज चीजें खरीदने जाते हैं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी फायदा हो जाता है, कभी फ्रूट अच्छा मिलता है, कभी नहीं अच्छा मिलता, लेकिन ये सौदा ऐसा है कि इसमें खसारा है या नहीं? इसमें खसारा, अगर आप में से कोई 1 रुपया भी नहीं देगा फिर भी मुझे सवाब मिल जाना, फिर भी मुझे, क्योंकि मैंने आपको दावत दे दी। तो आप देखें, आप जितने लोगों को जाकर कहेंगे भाई मस्जिद के लिए पैसे दे दो, वो नहीं देगा, उसका नसीब, लेकिन आपका सवाब लिखा जा रहा होगा। आपका सवाब। आपको इतनी खूबसूरत हदीस सुनाता हूँ, बड़ी मजे की हदीस है, पाक की मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। एक शख्स कहत का दौर पड़ा हुआ, कहत का दौर कहते जब पानी खाना सब खत्म हो जाए और लोग भूख प्यास से मर रहे हो, जानवर भूख प्यास से मर रहे हो। तो एक शख्स एक जगह से गुजर रहा था, तो उसको एक ढेर सा नजर आया, मट्टी वगैरह का किसी चीज का ढेर नजर आया। उसके दिल में ये ख्वाहिश जाहिर हुई, तमन्ना आई कि काश ये कोई खाने की चीज होती, काश ये ढेर कोई खाने की चीज होती और मेरी होती तो मैं आज लोगों के दरमियान बांट देता। वो क्या था? ढेर था मट्टी वगैरह का। उसने दिल में तमन्ना की काश की होती कोई चीज खाने पीने की, तो मैं लोगों में, वो ढेर ऐसे ही रहा, वो खाने की चीज नहीं बनी और उस शख्स ने बांटी भी नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ये ख्वाहिश इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाया मेरे हबीब, मेरे नबी, इस बंदे के पास जाओ और इसको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि तुमने अभी सदका किया नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में ये तमन्ना आई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मैंने इतना सदका तुम्हारी नेकियों में लिख दिया, इतना सदका तुम्हारी नेकियों में। तो ये मस्जिद तामीर होगी, मैंने नियत की, आपने नियत की, अब हम मर जाए, अल्लाह ईमान की मौत दे दे, हम कुछ भी ना दे सके, लेकिन हमारी नियत थी कि हम शामिल होंगे। तो ये शामिल जब मस्जिद तामीर होगी उसमें हमारा हिस्सा शामिल होगा, उसमें हमारा हिस्सा। तो इसमें आपने शर्म झिझक नहीं रखनी और नियत करनी कि इंशाअल्लाह हम जरूर इसमें शामिल होंगे। अल्लाह करीम हम सबको बरकत अता फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत बेला मैं बंद कर दा।